امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی طاقت ہے، اس کی روحانی طاقت ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو یہ مدرسے قائم ہیں، معروف نہی عن المنکر ہے تو یہ خانقاہیں قائم ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو جہاد قائم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو امت کے اندر سکون اور عافیت ہے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرات گرامی، اسی پس منظر میں آج امت مسلمہ کی پریشانیاں، ان کی ذوق حالی، عالمی پیمانے پر بے چینی، اس کا اگر ایک سبب باہری دشمن ہے، اس سے بڑا سبب اس کے اندرونی دشمن ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بیرونی دشمن سے خطرہ کچھ بھی نہیں، خطرہ تو ہے گھر کے پہرے داروں سے۔ آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ انتہائی بدعملی کی اتنی زبردست ان کے اندر مشق ہے کہ آج قرآن والے ہو کر قرآن سے تعلق نہیں، نبی والے ہو کر نبی سے تعلق نہیں، رسول والے ہو کر رسول سے تعلق نہیں، مسلمان ہو کر اسلامیات سے تعلق نہیں، مومن ہو کر ایمانیات سے تعلق نہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کا غضب اور عتاب کا یہ ملت شکار ہو رہی ہے۔ یعنی جہاں سے حمایت ملنی تھی، جہاں سے نصرت ملنی تھی، جب اسی کو ناراض کر لیا، پھر دنیا کے اندر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس کے اندر سب سے اہم کڑی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات کے اندر یہ بتایا کہ مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ان کی خیر خواہی یہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ معروفات یعنی بھلائی کا حکم کرتی رہے اور بھلائی کی طرف چلتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے اور برائیوں سے رکتی رہے۔ اس کی یہ دوسری صفت بیان کی گئی۔ تیسری صفت بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے بنتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں۔ فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مہربانیاں فرمائیں گے۔ یعنی کتنا ہی اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرے، کتنا ہی اپنے کو کمزور پائے،
طاقت والا زبردست احکم الحاکمین، ملک الملوک، مالک الملک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کے قبضہ قدرت کے اندر قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں، وہ ذلتوں کی شکلوں کے اندر عزتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور عزتوں کی شکلوں کے اندر ذلتیں مقدر کر دیتا ہے۔ شکست کی شکلوں کے اندر وہ فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے، اور فتح و نصرت کی شکلوں کے اندر وہ شکست فاش عطا کرتا ہے۔ یہ طاقت اس کی ہے۔ وہ وعدہ کر رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر مہربانیاں فرمائیں گے، یعنی جیسی ضرورت ہوگی ویسی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہربانیاں عطا کی جائیں گی۔ اور وعدہ کس کا؟ ان اللہ عزیز حکیم، اس اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، طاقت والا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو امر بالمعروف یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ امر بالمعروف ہوتے ہوئے یہ امت کمزور نہیں رہ پائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی طاقت ہے، اس کی روحانی طاقت ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو یہ مدرسے قائم ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو یہ خانقاہیں قائم ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو جہاد قائم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو امت کے اندر سکون اور عافیت ہے۔ اور اگر جب جس خطے کے اندر یہ دعوت والا عمل کمزور پڑا، یہ اس دنیا کی شروع سے تاریخ رہی کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دعوت والا کام دنیا کے اندر کمزور پڑا، تب تک یہ نسل انسانیت عتاب کا شکار ہوئی۔ باہری دشمنوں نے ان کے اوپر حملے کیے، ان کے ایمان جاتے رہے، ان کے بیوی بچوں کو یتیم کر دیا، بیوہ کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کو لوٹ لیا گیا۔ لیکن باہری دشمن کی طاقت جب وہ طاقتور اس وقت ہوتا ہے جب اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور اندر کمزوری آئے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس سے غافل ہونے سے اندر کمزوری آئے گی۔ چنانچہ امام طبرانی علیہ الرحمہ نے معجم الاوسط میں اور امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے البحر الزخار میں ایک حدیث بیان کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ یا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ضرور بھی ضرور کرتے رہنا، ورنہ تمہارے اندر تمہارے ہی لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ ایسے شریر ہوں گے کہ تمہارے خیر خواہ لوگ تمہیں ان مصیبتوں سے نکالنا چاہیں گے، فلا یستجاب لکم، تمہارے حق میں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ دوسری حدیث شریف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زیادہ تاکید کے ساتھ آئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر
یا تو تم ضرور ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، اچھائیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، او لیبعثن علیکم اقواما، ورنہ قومیں تمہارے اوپر مسلط کر دی جائیں گی، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تمہاری دعائیں قبول بھی نہیں کی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معجم الکبیر اور المعجم الاوسط کے اندر حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی، فرمایا کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لوگوں کے اندر سے ختم ہوگا یا کمزور پڑے گا تو اس سے 19 طرح کی برائیاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی، 19 طرح کی برائیاں، جن میں فرمایا پہلی برائی یہ ہوگی فی آخر الزمان سیجیء اقوام وجوہہم وجوہ الآدمیین، پہلی صفت بیان کی کہ تم دیکھو گے ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کمزور پڑے گا، جب امت اس سے غافل ہوگی تو اس وقت کے لوگوں کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے مہرے انسانوں جیسے ہوں گے، وجوہہم وجوہ الآدمیین، بظاہر انسان نظر آ رہے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے، جب ان کے اندر سے اعمال سرزد ہوں گے تو ظاہری طور پہ سامنے انسان نظر آئے گا، لیکن جب اعمال سرزد ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑا شیطان انسان ہے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، فرمایا امثال الذئاب الزوارئی، تیسری صفت بیان کی کہ ان کو تو پائے گا کہ وہ خونخوار بھیڑی اور درندوں کی طرح ہوں گے، جب ان سے اعمال سرزد ہوں گے تو معلوم ہوگا یہ انسانوں والے عمل نہیں ہیں، یہ تو ایک درندہ اس طرح کی ظلم اور ستم کر سکتا ہے، یا آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالیں گے جیسے درندے چیر پھاڑ ڈالتے ہیں ذرا ذرا سی بات کے اوپر۔ چوتھی بات بتائی گئی لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، ان کے دلوں کے اندر کوئی ہمدردی نام کی چیز نہیں ہوگی، سفاکون للدماء، چھٹی چیز بتائی ان کو دیکھے گا کہ سفاک خونخوار لوگ ہوں گے، ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دیا کریں گے، سفاکون للدماء، لوگوں کا خود خون بہائیں گے، سفاکون للدماء، لا یذعون عن قبیح، کسی بھی برائی سے باز نہیں آئیں گے، ہر طرح کی برائی کر گزریں گے، لا یذعون عن قبیح، فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی وَإِذَا حَدَّثُوكَ كَذَّبُوكَ، جب وہ تم سے بات کریں گے تو تم دیکھے گا وہ جھوٹ بولیں گے اور تمہیں بھی جھوٹا ٹھہرائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَابَعُوهُمْ ضَرِبُوكَ، ایک شریف انسان کا، ایک سیدھے سادھے انسان کا، ایک ایمان والے کا، ایک دین کی دعوت دینے والے کا، اس وقت میں تو حال دیکھے گا یہ ہو جائے گا وَإِن تَابَعُوهُمْ ضَرِبُوكَ، اگر تو ان کے شر کے خوف سے ان کی اتباع کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا وَإِن تَابَعُوهُمْ ضَرِبُوكَ، وہ دھوکے باز ہوں گے، تجھے دھوکے دیں گے، اپنا جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ وَإِن تَوَارَيْتَ عَنْهُمْ اغْتَابُوكَ، اور اگر ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرے گا اغتابوک، تو تیری اتنی برائیاں کرتے پھریں گے کہ یہ کسی کو اچھائی کی بات نہ کر سکے، یہ اچھائیوں کا حکم نہ کر سکے، یہ حالت ہو جائے گی۔
وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ، اور اگر تو نے ان کے پاس امانتیں رکھوا دی تو امانت کے اندر خیانت کر بیٹھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ذمہ داری امت کے ہر ایمان والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو دی گئی، یہ امت دعوت ہے۔ انہیں صلاحیتوں سے نوازا گیا، اس لیے نوازا گیا، انہیں مال دیا گیا، عقل دی گئی، ان کو جوان کیا گیا، ان کو بیوی والا بنایا گیا، ان کو معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی، اس لیے تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں۔ اور اگر اس کے رہتے ہوئے یہ ساری برائی معاشرے کے اندر پھیلی، یہ چاہے جتنا نمازیں پڑھنے والا ہو، چاہے جتنا روزے رکھنے والا ہو، زکاتیں دینے والا ہو، پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔